آج بھی امام زمانہ یہ صدا دے رہے ہیں، کون ہے جو شریعت کی پابندی کرے، کون ہے جو دین کی پابندی کرے۔ کتنی تیزی سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے غیرت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی سخت جملے بولتا ہوں لیکن بولنے پڑتے ہیں۔ ہم ویسٹرن دنیا جاتے ہیں، آسٹریلیا، یورپ، UK جاتے ہیں، ایک انگریز کے اندر جب غیرت نہیں ہوتی تو مولانا فوراً بول دیتے ہیں بھائی اس نے تو خنزیر کھایا ہے تبھی بے غیرت ہے۔ اب بتائیے جو خنزیر کھا کے بے غیرت بنے وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے یا جو خنزیر نہ کھا کے بے غیرت بنے؟ یہاں کون سی امت نے خنزیر کھایا ہوا ہے؟ پھر یہ غیرت کیوں نہیں آج کے مسلمان میں کہ بیوی حجاب کرے نہ کرے پرواہ نہیں، سر پہ دوپٹہ ہو نہ ہو پرواہ نہیں، نہ محرم سے بات کرے نہ کرے پرواہ نہیں۔ تو پچھلے سال میں امیر المومنین کی کہ ممبر پہ جا کے علی چیخ رہے ہیں کہ اے اس شہر میں رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور ان کے کاندھے نامحرم مردوں کے ساتھ ملتے ہیں؟ کیا جیسے ایسے مسائل خواتین کی طرف سے آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ زنا کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، زنا محسنہ کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، وہ خوف خدا معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب معاشرے میں جب امپیکٹ آتا، اب یہ نہیں کہ شیعہ پہ آ رہا ہے، سنی ہر کسی پہ آتا ہے۔ جب آپ کی ٹی وی میں، جب آپ کے میڈیا میں بے حیائی عروج پہ تلتی جائے گی، اور جس معاشرے میں فقر ہو، سب سے پہلے اہل بیت نے کیا کیا؟ فقر کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا امیر المومنین نے 25 سال نخلستان لگائے۔ جس امام کو غسل دیا گیا تو فرماتے ہیں ان کی پیٹھ پہ کالے نشان ہوتے تھے۔ جب پوچھتے تھے یہ نشان کس چیز کے؟ کہ رات کے اندھیروں میں ہمارے بابا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے جاتے تھے۔ کیونکہ مولا فرماتے ہیں فحاشت فقر کی وجہ سے، عزتیں پامال ہوتی ہیں فقر کی وجہ سے، معاشرہ راشی بنتا ہے فقر کی وجہ سے، معاشرے میں چوری، ڈاکے، قتل و غارت بڑھتی ہے فقر کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے ہو، سوسائٹی میں ایسے ادارے ہوں تاکہ لوگوں کو فقر سے بچائیں، کاروبار بنائیں۔ فقر ہوگا تو بندہ چوری کرے گا۔ فقر کی وجہ سے معاشرے اہل بیت نے سب سے پہلے اس فقر کو روکا تاکہ معاشرہ تباہ ہو، برباد نہ ہو۔